فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود صل الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابي القاسم المحمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آیہ تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے مقصد مجلس یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہو جائے جہاں صاحبان آیہ تطہیر کا ذکر ہو رہا ہے. وہ مقام، وہ لوگ، وہ فرش اعضاء، وہ لوگوں کی ذہنیتیں، طینتیں، اذہان، فکر، یہ تمام چیزوں کی طہارت فرش اعضاء سے ہوتی ہے، مجلسوں سے ہوتی ہے. مجلس حسین کا فیض یہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. ہم مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ مقصد مجلس کیا ہے؟ بغیر کچھ ملے تو کوئی کچھ جاتا نہیں ہے کہیں. مصلی پر بھی آتا ہے تو کچھ ملنے کے لالچ میں آتا ہے. یعنی انسان کو حاصل چاہیے. حصول کیا ہے؟ ملے گا کیا؟ تو یہ فیض مجلس عزائے حسین کا یہ ہے. پہلی بات جو میں عرض کر رہی ہوں، اس گھر میں، اس مکان کی یہ پہلی مجلس ہے جہاں تک میرے علم میں بات ہے، اور مجلس حسین کی ہے. حسین کا مزاج یہ ہے کہ حسین صحرا کو گلشن بناتے ہیں، ویرانے کو آباد کرتے ہیں، اور جہاں آبادی حسین کے نام سے ہوتی ہے اس کو خزا نہیں ہے، اس کو بقا ہے، اس کو عظمتیں ہیں، اس کو عزتیں ہیں. شروع دن سے میں کہتی چلی آ رہی ہوں کہ جتنے دائرے میں مجلس ہوتی ہے وہ دائرہ
پھر ہمارا نہیں ہوتا، وہ آقا حسین کا ہوتا ہے۔ یہ ریاست حسین کی ہے، یہ حکومت حسین کی ہے، یہ فرش ازا حسین کا ہے، اور اس فرش ازا پر جو آ کر محبت سے بیٹھ گیا اس کی قسمت یوں سنور جاتی ہے کہ آتا ہے انسان، جاتا ہے عزادار بن کے، عزادار بن کے جاتا ہے۔ اور عزادار بننا انسانیت کی معراج۔ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، علی ولی اللہ کہا تو مومن ہو گئے، لیکن اور نماز پڑھی تو نمازی ہیں، لیکن جب سینے پر ہاتھ مار کے ہم نے یا حسین کہہ دیا تو ہم عزادار ہیں، ماتمدار ہیں۔ اور ماتمداروں کے لیے، عزاداروں کے لیے کسی اور کی نہیں، مادر حسین کی دعا ہوتی ہے۔ جس کو حسین کی ماں کی دعا مل جائے اس کی تقدیر کا کیا کہنا، اس کے مقدر کا کیا کہنا۔ سب سے بڑا فیض یہ ہے مجلسوں کا کہ یہاں علم ملتا ہے، یہاں تقویٰ ملتا ہے، یہاں انسانیت ملتی ہے، یہاں شرافت ملتی ہے، یہاں صداقت ملتی ہے، یہاں سے طریقہ عبادت کرنا انسان کو آتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے۔ یہ تو نعمت ہم کو حسین کے صدقے میں مل گئی۔ دیکھیے ہم کو پنجتن کے صدقے میں کیا کیا ملا۔ اللہ ایک نور ہے، اور نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن۔ یہ نور کے جو حصے ہیں ان کو اللہ نے تن بخشا ہے، ان کو اللہ نے جسم عطا کیا ہے، ان کو اللہ نے ہے نوری لیکن بشری لباس پہنایا ہے۔ اس لیے پہنایا کہ یہ تمہارے درمیان آ کے ہدایت کر سکے۔ تو یہ پنجتن ہیں، لیکن صرف پنجتن نہیں ہیں۔ جب دائرہ آیہ تطہیر میں آ گئے تو پھر پنجتن نہیں، وہ پنجتن پاک بن جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ پنجتن کے حصار میں آنے والا انسان اپنی طینت کو، اپنی ذہنیت کو، اپنے مزاج کو اسی ماحول میں ڈھال لیتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ انسان اپنے ماحول کا پروردہ ہوتا ہے۔ جیسا ماحول ملے گا، جیسا ایٹماسفیئر ہوگا، اسی کے مطابق انسان ڈھل جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں وہ صلاحیت رکھی ہے، وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جیسا ماحول ہوگا اس ماحول میں انسان ڈھل جائے گا۔ یہ اس کے اندر صلاحیت ہے۔ ماحول پاک ہے تو بننے والا انسان بھی پاک طینت کا ہوگا۔ ماحول میں آلودگی ہے تو پھر دماغ میں، ذہن میں، فکر بھی، مزاج بھی سب آلودہ ہوگا۔ جس طرح سے پولوٹیڈ پانی کو پی کر جسم کا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے، اگر آپ آلودہ پانی پیجئے جس میں پولیوشن ہو، جس میں گندگی ہو، تو پولوٹیڈ پانی کو پی کر جسم کا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پولوٹیڈ ماحول میں رہ کر انسان کی زندگی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماحول کو پاک رکھا جائے، ماحول کو صاف رکھا جائے، تاکہ ہم سوچیں تو درست سوچیں، بولیں تو درست بولیں، سنیں تو درست بولیں، فکر کریں۔ یعنی دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو ویسا سلوک دوسرے کے ساتھ کر کے دکھاؤ۔ صلوات بھیجیں جیسے اپنے لیے چاہتے ہو ویسے دوسرے کے لیے کر کے دکھاؤ۔ اور اس کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے یہ جو کائنات خلق کی ہے، یہ کن تو کنزن مخفیہ کی تفصیل ہے۔ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ماضی کا صیغہ ہے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں
تو میں نے اپنے خزانے کو کھولا، خزانے میں بیش بہا موتی، کوئی موتی آدم بنا، کوئی نوح بنا، کوئی ابراہیم بنا، کوئی موسیٰ بنا، کوئی عیسیٰ بنا، 1.25 لاکھ موتی اللہ نے بکھیر دیے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ ان ہستیوں کو دیکھ کر اللہ کو جان لی۔ جناب آدم نے یہی بتایا کہ اللہ ایک ہے، نوح نے کہا اللہ ایک ہے، ابراہیم نے کہا اللہ ایک ہے، موسیٰ اور عیسیٰ نے کہا کہ اللہ ایک ہے۔ 1.25 لاکھ نبوتیں اللہ کو ایک کہتی رہیں، 313 رسالتیں اللہ کو ایک کہتی رہیں۔ تو ہم نے جان تو لیا کہ اللہ ایک ہے۔ 3 چیزیں ہیں ہماری بندگی کے لیے۔ پہلی ضرورت ہے جاننا، توجہ، دوسری ضرورت ہے پہچاننا، اور تیسری ضرورت ہے ماننا۔ بغیر مانے 2 رکعت نماز بھی نماز نہیں ہوگی اگر مانا نہیں، پہچانا نہیں۔ وہ ٹکریں تو ہو سکتی ہیں، اٹھک بیٹھک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ 3 باتیں ہیں، جانو اللہ کو، پہچانو اللہ کو، مانو اللہ کو۔ لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں، دل سے کہو، اور جب تک پہچانو نہیں تب تک ماننے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے اللہ نے اپنے کو علم میں لائے ہیں مخلوق کی، کہ ہم کو جانو کہ اللہ ایک ہے، 2 نہیں ہے، کہ زمین کسی نے بنائی اور آسمان کسی نے بنایا اور ہواؤں کو کسی نے خلق کیا اور دریاؤں کو کسی نے معجزن کیا۔ ایسا نہیں ہے، خالق ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہی انبیاء اور مرسلین بتانے کے لیے آئے۔ سوال اب دوسری منزل کا ہے، اے اللہ ہم تجھے پہچانے کیسے؟ اس لیے کہ پہچاننے کے لیے صورت چاہیے، توجہ، پہچاننے کے لیے صورت چاہیے۔ کوئی کتاب ہم نے پڑھی، بڑی اچھی لگی، الٹ پلٹ کے دیکھا مصنف کون ہے، رائٹر کون ہے، رائٹر کا نام بھی ہم کو معلوم ہو گیا، فلاں رائٹر نے یہ کتاب لکھی ہے، تو نام تو ہم جان گئے۔ اتفاق سے اگر اس کی تصویر بھی چھپ گئی تو ہمارے دماغ، دل و دماغ پر وہ چھا جاتا ہے، یہ وہی نام، اس کا یہ فوٹو ہے، اس کی تصویر ہے۔ اب ہم تصویر دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، یعنی پہچان جتنی ہوتی ہے، بہت توجہ، پہچان جتنی ہوتی ہے وہ تصویر سے ہوتی ہے۔ پروردگار تجھے کیسے پہچانے، تجھے کیسے پہچانے؟ ضروری تھا کہ اللہ کو جاننے کے بعد پہچانا بھی جائے۔ جب تک جان پہچان نہیں ہوگی تب تک مانیں گے کیسے؟ اردو میں یہ دونوں لفظ ایک ساتھ لیے جاتے ہیں، یہ ہماری جان پہچان کی ہیں، یعنی ہم جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ اور جب جان پہچان کی ہوتی ہے تب سلام کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے۔ بغیر جانے پہچانے تو ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں، تو ماننے کا کیا سوال ہے؟ تو جاننا بھی ضروری ہے اور ماننا بھی، پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اے پروردگار تیری صفت تو صفت غائب ہے، تو دکھائی نہیں دیتا، جب دکھائی نہیں دیتا تو تجھے پہچانے کیسے؟ ہے نا مشکل، یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ اللہ کو جاننا مشکل نہیں ہے، اللہ کو ایک جاننا مشکل نہیں ہے عزیزو، اللہ کو پہچاننا مشکل ہے۔ اے پروردگار تو کیسا ہے؟ اے اللہ ہم تجھے کیسے پہچانے؟ تو اللہ نے قرآن میں ایک آیت دے دی، تبارک الذی یدہ الملک، قابل مبارک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھوں میں ملک ہے، جس کے ہاتھوں میں حکومت ہے۔ ہم کو راستہ مل گیا، ہم نے پوچھا پروردگار تیرے ہاتھ ہیں؟ کیا تیرے ہاتھ ہیں؟ اگر تیرے ہاتھ ہیں تو پھر چہرہ بھی ہوگا، تو پھر جسم و جسمانیت بھی ہوگی تیرے پاس۔ اگر چہرہ ہوگا تو پہچان لیا جائے گا، اگر چہرہ نہیں تو پہچانا کیسے جائے؟ یہ انسان کی سب سے بڑی مشکل ہے، جس کو حل کرنے والا ہی مشکل کشا بنا ہے۔ صلوات بھیجے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
کو کیسے پہچانے؟ اللہ کو کیسے پہچانے؟ یہ مشکل ہے نا۔ اللہ اس میں ذات ہے، اس میں ذات ہے، یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ وقت کا محتاج نہیں ہے، یہ وقت کا خالق ہے۔ اس نے وقت کو بنایا ہے، یہ محتاج وقت نہیں ہے کہ کل تھا آج نہیں ہے کل پھر ہوگا، ایسا نہیں۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض۔ یہ ہے نا آیت الکرسی تو سب کو یاد ہوگی۔ اللہ ایک ہے، وہ حی ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پروردگار جب تو اس میں ذات ہے تو جہاں ذات ہوگی وہیں صفات بھی ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پہلے ہے اس کی ربوبیت بعد میں ہے، اللہ پہلے ہے اس کی خلاقیت بعد میں ہے، اللہ پہلے ہے اس کی رحمانیت بعد میں ہے، اللہ پہلے ہے اس کے صفات بعد میں ہے۔ جب سے اللہ ہے تب سے صفات ہے، اور یہ یقینی ہے کہ اللہ کا ہونا وقت کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو اس کے صفات بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اب اے پروردگار تجھے پہچانے کیسے؟ تو اللہ نے اپنے کنزن مخفیہ سے ایک بیش قیمت موتی نکالا، جس کو اپنے گھر خانہ کعبہ میں اتارا، اس کو اپنا ولی بنایا، اس کا نام علی رکھا، اس کو اپنے صفات کا مظہر بنایا۔ اب علی مظہر صفات الہی ہے۔ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو ہم نے اس کو چن لیا ہے۔ اس کی آنکھ عین اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کے کان اذن اللہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، اس کا نفس نفس اللہ ہے۔ یہ ہمارا ولی ہے، ولی اللہ ہے۔ صلوات پہچان لو۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو علی سے پہچانو۔ علی ہماری مجبوری نہیں ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ اور جس نے علی کو سلام کر لیا، جس نے علی کو مان لیا، اس نے اللہ کی عبادت کر لی ہے نا۔ یعنی جگہ جگہ پر مولا کائنات کا ذکر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ذکر علی نبادہ، ذکر علی نبادہ، ذکر علی نبادہ۔ علی کا ذکر کرو تو عبادت اللہ کی ہوگی۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے۔ جہاں ذکر علی ہو رہا ہے وہاں زینتیں ہیں، جہاں ذکر علی ہے وہاں رونقیں ہیں، جہاں ذکر علی ہے وہاں طہارتیں ہیں۔ صلوات بھیجیں یہ تو میں نے اس ماحول کو پاک کرنے کے لیے تمہید بنائی ہے، مجلس کی تمہید ہے۔ یہ کرنا کیا ہے؟ ہم کو اپنے مرض کو دور کرنا ہے، اپنی زندگی کو آلودگی سے بچانا ہے، اس پولیوشن سے بچاؤ ورنہ مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دو طرح کے امراض ہوتے ہیں، جسمانی مرض کے طبیب اور ہوتے ہیں، روحانی مرض کے طبیب اور ہوتے ہیں۔ جسمانی مرض کے طبیب کی بھی الگ کیفیت ہے، روحانی امراض کے طبیب کی بھی۔ یہ طبیب کبریا ہے، یہ طبیب روحانی ہے۔ کون؟ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روح کا مرض دور ہوتا ہے دین کی باتوں سے، جسم کا مرض دور ہوتا ہے بہترین طبیب کے علاج سے۔ توجہ کریں آپ، بہترین طبیب کے علاج سے۔ لیکن اس دنیا میں بھی آپ نے دیکھا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے، آخر وقت میں یہی کہتا ہے اللہ اللہ سے لو لگائیے، وہی بچانے والا ہے، وہی سب کو ٹھیک کر۔ یعنی بڑے سے بڑا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب امیدیں کس سے لگ گئی؟ اللہ سے۔ اور جس نے اللہ سے اپنے تعلقات درست کر لیے، توجہ ایک ایک جملے پر، اللہ سے اپنے تعلقات درست کر لیے، اس کے لیے اگر اللہ کی طرف سے شفا ہے تو ایک چٹکی خاک میں بھی شفا ہو جاتی ہے۔ ایک چٹکی خاک شفا دے دیتی ہے۔
اگر اللہ پر پورا عقیدہ ہے اور اگر عقیدے میں ضعف ہے، عقیدہ کمزور ہے، آپ لاکھ کوششیں کرتی رہیے، لاکھ کوششیں کرتی رہیے، لیکن یہ تو وہ رحیم و کریم ہے نا، اس کا وعدہ یہ ہے کہ میں نے علاج پہلے بھیجا ہے، مرض بعد میں بھیجا ہے، مرض بعد میں آیا ہے، علاج پہلے بھیجا ہے۔ جب میں نے یہ جملہ کہا کہ مرض بعد میں آیا ہے علاج پہلے، تو 15-20 سال پہلے کی بات ہے، آج سے مجلس سے پڑھ رہی ہوں۔ 15-20 سال پہلے کسی خاتون نے مجھ سے پوچھا تھا، یہ آپ نے کہا کہ علاج پہلے آیا مرض بعد میں، تو کینسر کا علاج کیوں نہیں آیا؟ اتنا موذی مرض ہے، اس کا علاج کیوں نہیں آیا؟ علاج ہے، ہمارے تلاش میں کمی ہے، ہماری علمی مفلسی ہے، ہمارا علمی ضعف ہے، ورنہ ہمارے جسمانی علاج کے لیے بھی ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کرتے چھٹے امام کا طب جعفریہ پوری کتاب موجود ہے طب جعفریہ کی، اور ایک ایک مرض کا، جسمانی مرض کا بھی علاج لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن ہاں، ہر دوا کے ساتھ عقیدہ ضروری ہے۔ یہ جو ڈاکٹر کے ہاتھ میں، آپ کہتی ہیں، میں سنتی ہوں، فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھئی شفا بھی ہے، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ سبھی میڈیکل سائنس کے پڑھنے والے ہیں، سبھی ڈگری ہولڈر ہیں، سبھی دوائیں جانتے ہیں، سبھی کو مرض کی تشخیص آتی ہے، لیکن دوا دینے میں کسی کے ہاتھ میں شفا، کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہاتھ کی وہی 5 انگلیاں ہیں، ہر ڈاکٹر کے ہاتھ میں وہی 5 انگلیاں، لیکن کسی کے ہاتھ میں شفا، کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں۔ عزیزوں، یہ نیت کا کمال ہے، اگر نیت خالص ہے تو ہاتھ میں تاثیر ہے، اگر نیت میں کھوٹ ہے تو ہاتھ میں تاثیر بھی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں۔ اسی طرح سے طب جعفریہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ جو کینسر موذی مرض کہا جاتا ہے، اس کی بھی دوا ہے، لیکن عقیدہ ہونا چاہیے، کچھ اور نہیں۔ یہ گیندے، بسنتی گیندے کی 7 پتیاں بسم اللہ کہہ کے، صلوات بھیج کے آگے پیچھے، نہار منہ آپ کھا لیں، لیکن شرط یہ ہے پہلے چھٹے امام کی زیارت پڑھیں، چھٹے امام کی زیارت پڑھیں، اور عقیدہ اتنا مستحکم ہو کہ ہم نے مولا سے طلب کی ہے شفا، ہم کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ہونا چاہیے عزیزوں، جہاں عقیدے میں ضعف آتا ہے وہیں سے نیت میں کھوٹ آتی ہے، اور جہاں سے نیت میں کھوٹ آتی ہے پھر انسان اپنے اعمال میں بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ یہ چھٹے امام کا طب ہر مرض کے لیے، ہر مرض کے لیے۔ میں نے آج اس لیے طب جعفریہ کی بات کی ہے کہ آج سفر کی 7 تاریخ ہے، آج ہمیں چھٹے امام کو مبارکباد دینا چاہیے، کیونکہ امام کے گھر میں بیٹا آیا ہے۔ آج کا دن 7 سفر ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی 7ویں امام کی آمد کا دن ہے۔ ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے، جو صاحب خانہ ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں آفتاب حسین صاحب، ان کی بھی آج ولادت کا دن ہے، ان کی بھی آج پیدائش کا دن ہے۔ 7 سفر جو نیک نفس ہوتے ہیں وہ نیک اور مبارک تاریخوں میں آتے ہیں، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، تجربہ کر لیجئے۔ آپ جو نیک نفس ہوتے ہیں وہ مبارک تاریخوں میں آتے ہیں۔ ہم خوشی اس لیے نہیں آج مناتے کہ ہماری ہر خوشی قربان ہے غم حسین پر، اسی لیے ایک شعار ہمارے معاشرے کا بن گیا ہے کہ ایام عزا میں اگر کسی خاندان میں، کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے آقا حسین کے بچوں کے حوالے کر دو، یہی زندگی دینے والے ہیں، یہی جلانے والے ہیں، یہی شفاعت کے ذمہ دار ہیں، یہی گناہوں سے بچانے والے ہیں۔ لہذا ایام عزا کے درمیان
اگر کسی گھر میں ولادت ہوتی ہے تو اس کو حسین کا صدقہ سمجھ کر قبول کر لیا کیجئے. یہ آقا حسین کی عطا ہے. اور یہ سمجھیے کہ ایام اعضاء میں آنے والا بچہ مستقبل کا عزادار بن کے آتا ہے. صلوات بھیجے. میری دعائیں ہیں صاحب خانہ کے لیے اور اس گھر کے لیے. مولا حسین اس گھر کو آباد رکھے, اس گھر کو پاک رکھے. آیہ تطہیر سے اسی لیے تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا کہ آیہ تطہیر کی تلاوت سے گھر پاک, ماحول پاک, اور پاک ماحول میں زندگیاں بھی پاک ہوتی ہیں. انسان اپنے ماحول کا پروردہ ہوتا ہے. جیسا ماحول ملتا ہے ویسا انسان بنتا ہے. اور ڈھل جانے کی کیفیت انسان کی فطرت میں ہوتی ہے, جو اللہ نے انسان کو ایک صلاحیت دی ہے. جیسا ماحول ہوگا ویسے ڈھل جاؤ گے. لیکن انسانی صفات دو طریقے سے دیکھے جاتے ہیں عزیزوں, توجہ کریں آپ. ایک وہ کہ جو خاندانی صفات ہوتے ہیں, خاندانی شرافتیں ہوتی ہیں, اس سے انسان کا نسب بنتا ہے. اور دوسرا وہ جو انسان کا اپنا ذاتی صفات اور ذاتی کردار ہوتا ہے, کیریکٹر ہوتا ہے, اس سے انسان کا حسب بنتا ہے. دونوں کو ملا کر کہیے تو پہچان انسان کی فلاں کا نسب حسب یا حسب نسب کیسا ہے. دو طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ نسب کیسا ہے, حسب کیسا ہے. حسب اپنے اختیار میں ہوتا ہے, نسب اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. نسبی اختیار انسان کا اپنا نہیں ہوتا لیکن حسبی ہوتا ہے. کیریکٹر ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کون سا ماحول اختیار کریں اور کیسے ماحول میں ڈھل جائیں کہ ایک کامیاب زندگی گزاریں. صلوات بھیجیں محمد. کامیاب دیکھیے انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ صاحب عصمت ہو, معصوم ہو. ہم معصوم نہیں ہیں, ہم خاکی بندے ہیں. معصوم تو وہ 14 ہیں جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے اور عصمت ان کو عطا کی ہے. یہ صاحبان عصمت و طہارت ہیں, یہ معصوم ہیں. گناہ ان کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا, رجس ان کے قریب آ نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو دور کریں, نہیں, دور رکھیں. یعنی رجس یہاں آ نہیں سکتا, برائی ان کو چھو نہیں سکتی. یہ حق ہے, یہ صادق ہے, یہ خیر ہیں, یہ معصوم ہیں, یہ صاحبان عصمت ہیں. اب جب ہم نے یہ کہا کہ یہ صاحبان عصمت ہے تو ہمارے کچھ ناقص لوگوں کو یہ اعتراض ہوا کہ آج اگر اللہ ہی نے تو دی عصمت, اگر ہم کو بھی دی ہوتی تو ہم بھی معصوم ہوتے. اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ توجہ کریے, اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ اگر اللہ نے ہم کو بھی عصمت پر فائز کیا ہوتا اور ہم بھی صاحب عصمت ہوتے تو ہم بھی معصوم کہلاتے, اور جب معصوم ہوتے تو ہم سے بھی گناہ نہ ہوتا. یہ ایک اعتراض ہے, معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی لیے اللہ عالم الغیب ہے, اس کے علم میں تھا کہ مستقبل میں ایسے اعتراضات آئیں گے, لہذا اس نے کچھ ہستیوں کو ایسا خلق کیا جو صاحب عصمت نہیں ہیں, جو معصوم نہیں ہیں, لیکن فخر معصوم ہے, جس کے اوپر معصومین فخر کرتے ہیں. وہ ہستی جناب عباس کی ہے, وہ ہستی شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی ہے. وہ ہستیاں ہیں جو صاحبان عصمت نہیں ہیں, فخر عصمت ہے, فخر معصوم ہے. عزیزوں بات توجہ کہ اب آ گئی ہے, میں آ گئی منزل مقصود پر. آج سفر کی ساز ضرور ہے اور 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کا 7ویں امام کی ایک صفت تو بیان کر لوں, اور ایک صفت میں یہ ہے کہ الکاظمین بالغیظ, غصے پر پورا کنٹرول ہے 7ویں امام کا. یہ صفت ہے, غصے پر پورا کنٹرول اور گناہگاروں کو معاف کر دینے کی عادت.
ये हमारे 7वें इमाम की सिफत है। सलवात भेजे मोहम्मद। नारे हैदरी नारे हैदरी नारे सलवार ऊपर से खोल दीजिए बाबा से बुलंद सलवात। जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद सलामती इमाम ज़माना आवाज़ बुलंद नारे सलवार एक और सलवात बाबा से बुलंद। तकरीर का तसलसल नहीं टूटना चाहिए, इसलिए बाबा से बुलंद सलवात भेजिए। सातवें इमाम की एक सिफत बयान कर दूं और इस तरह मौजू को समेटे ले रही हूँ। चलिए, आज उसी इमाम का दिन है ना जिसका गुस्से पर पूरा कंट्रोल, गुनाहगारों को माफ कर देना, ये सातवें इमाम की सिफत है। और उसकी एक मिसाल बस कि इमाम की फजीलत क्या है, इमाम का मर्तबा क्या है। देखिए, रूबरू अगर कोई आके ये कहे कि हमें तुमसे नफरत है तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? गुस्सा आएगा ना। ये तो समझ लेना सही है, आसान है। हम आपको बहुत चाहते हैं, देखिए कैसा खिल जाते हैं। हम भी आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन अगर हमें आपसे नफरत है तो इसका जवाब क्या है? गुस्सा आता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते जुमला। इमाम क्या बता रहे हैं? अगर सातवें इमाम के हम वाकई चाहने वाले हो, मानने वाले हैं, तो मेरी बहनों बच्चों, आज के दिन एक काम जरूर करना। इस फर्श अज़ा से उठकर जाना, 2 रकात नमाज पढ़ना मुसल्ले पर, सातवें इमाम की ज़ियारत पढ़ना, और ज़ियारत पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी के लिए कहत कर लेना, हम गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्से पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। यही सातवें इमाम को मानने का तरीका है। भाई, मानना क्या चीज़ है कि हम पैरवी करें ना कि हमारे सातवें इमाम क्या कर रहे हैं। एक मिसाल, ये शायर है एक जो शायरी करता। अरब में तो पहले शायरी से ही गुफ्तगू होती थी, शेर कहे जाते थे। पोइट्री में बात करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये उस ज़माने की लैंग्वेज कि अशार में बात होती थी। और बड़े बड़े शायर गुजरे हैं उस ज़माने में कि जो पाए के शायर कहलाते थे। शेर लिखते थे, मिसरे लिखते थे। उस ज़माने में एक शायर था, सातवें इमाम का ज़माना है, जो मिसरे तरह को दिया जाता था, उसके ऊपर वो शायरी करता था। वो बड़ी पाए की शायरी रहती थी। लोगों के सामने जब उसने अपनी शायरी पेश की, लोगों ने बड़ी वाह वाह की, पसंद किया। नजराने देना शुरू कर दिए। नजराने दिए तो अब यही धीरे धीरे उसकी रोज़ी बन गई, उसकी रोज़ी बन गई। और वो और ज़्यादा अशार कहने लगा, और ज़्यादा रुझान उधर हो गया शायरी की तरफ कि बस यही हमारा प्रोफेशन है, हम शेर कहते हैं। और शेर अशार का हमको नजराना मिलता है, लेकिन ये अता किसकी है ये भूल गया। ये अता किसकी है? अल्लाह की। और अल्लाह का निज़ाम ये है कि मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करो इस तरह से कि अहले बैत से मोहब्बत करो। अगर मोहब्बत अहले बैत दिल में नहीं है तो ये नेमत हम तुमसे छीन भी सकते हैं। तवज्जो कीजिएगा, ये नेमत हम छीन भी सकते। नेमत दी शायर को शेर लिखने की, और उसने अपनी ज़िंदगी का एक वक्त गुजारा इसी तरह से, रोज़ी रोटी कमाने लगा, लेकिन दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं थी। तो जिस अल्लाह ने नेमत दी थी उसने छीन ली, और जब छीन ली तो अब अशार पर अशार लिख रहा है, अशार पर अशार लिख रहा है। कोई कीमत नहीं, कोई कदर कीमत नहीं। हुआ क्या? ज़बान का कलाम हो या कलम की ताकत हो, तासीर पैदा करने वाला अल्लाह है, तासीर देने वाला वो है। शायर वही, कलम वही, घर वही,
اشعار وہی، رجحان وہی، دماغ وہی. اشعار لکھے، تاثیر ختم ہو گئی. جب تاثیر ختم ہو گئی تو لوگوں کے دینے والے نذرانے بند. جب نذرانے بند ہو گئے تو بھوکوں مرنے لگا. اہل و عیال کیسے روٹی چلے، کیا ہو، گھر کا کام کیسے چلے. مایوس ہو گیا. 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے. مایوس ہو کر ایک مرتبہ سنے توجہ سے کہ گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیا کرے. لاکھ کوشش کی لیکن شاعری نہیں ابھرتی. مایوس کھڑا تھا. اتنے میں اس راہ سے ایک دوسرا انسان، ایک دوسرا آدمی گزرا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی. دیکھیے جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں وہ کسی دشمن کو بھی غمگین نہیں دیکھ سکتے ہیں، اداس نہیں دیکھ سکتے. یہ کریکٹر ہے، یہ سیرت ہے، یہ حسب ہے. صلوات بھیجے محمد. بزرگ مجلس و محفل کی رونق ہوتے ہیں. آج جیسے آپ بیٹھی ہیں کل آپ ایسے نہیں بیٹھیے گا، لیکن رونق تو ہوگی، کیونکہ زینت اور رونق کسی کی عمر کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، نیت کے ساتھ ہوتی ہے. نیت کے ساتھ ہوتی ہے. بآواز بلند صلوات بھیجے. بس بات ختم ہو رہی ہے عزیزوں کہ اس نے جو محب اہل بیت تھا اس نے ایک مشورہ دیا اور اس نے کہا کہ تمہاری شاعری اب چل نہیں رہی ہے، تم ایسا کرو کہ امام کی شان میں قصیدہ لکھو، اہل بیت کی شان میں قصیدہ لکھو. فوراً اس نے کہا میں تو مانتا نہیں ان کو، میں تو مانتا ہی نہیں. کہا نہیں مانتے ہو، فاقے تو ٹوٹیں گے. اہل بیت کے نام پر فاقے ٹوٹتے ہیں، اپنوں کے نہیں غیروں کے فاقے ٹوٹتے. کہا کر کے دیکھو. کہا ٹھیک ہے یہ بھی کیے لیتے ہیں. گھر کے اندر گیا، حجرے میں دروازہ بند کیا، بیٹھا، قلم ہاتھ میں لیا، شان امامت کو اپنے دل میں اتارا. بغیر دل میں اتارے تو قلم چلے گا بھی نہیں. دل میں اتارا، چند اشعار لکھے. 5-7 اشعار لکھنے کے بعد کاغذ کو موڑا، موڑ کے جیب میں رکھا اور چلا امام کے دولت کدے پہ چلا. جیسے ہی پہنچا پہلا جملہ اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو مانتا نہیں ہوں. جرأت دیکھیے، جسارت دیکھیے، میں آپ کو مانتا نہیں ہوں. 7ویں امام نے مسکرا کر کہا میں جانتا ہوں، اور صرف جانتا نہیں پہچانتا بھی ہوں. تیری غربت تجھے یہاں کھینچ کے لائی ہے، تیری مفلسی کھینچ کر لائی ہے. آپ کو کیسے معلوم؟ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ کہ تیری جیب میں جو کاغذ ہے وہ ذرا نکال تو لے، اور جو قصیدہ لکھ کے لایا ہے وہ پڑھ کے سنا دے. آپ کو کیسے معلوم کہ ہم قصیدہ لکھ کے لائے ہیں؟ کہ سناتا ہے یا میں سنا دوں؟ سناتا ہے یا میں سنا دوں؟ آپ کیسے سنائیں گے؟ جیسے ہی کہا آپ کیسے سنائیں گے، اچھا بتائیے کہ پہلا شعر کیا ہے. امام نے پہلا شعر بسم اللہ کہہ کر سنایا. کہ دوسرا تو بتا دے. تیسرا پھر امام نے بتایا. چوتھا تو بتا دے. اس طرح قصیدہ پورا ہو گیا. امام نے غلام کو اشارہ کیا، میرے حجرے میں جو تھیلی رکھی ہوئی ہے درہم و دینار کی ذرا اٹھا کر لے آ. غلام لے کر آیا اور آ کر امام نے آنے والے کے حوالے کر دیا. یہ ہے تیری اجرت جو تو نے محنت کی ہم اہل بیت کے لیے، یہ تیری اجرت ہے. اب جو دیکھا کہاں تو محتاج تھا، پیسے کا درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلی دیکھی، حیرت میں پڑ گیا. خوش تو ہوا، جاتے جاتے کہنے لگا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو ابھی یہ قصیدہ لکھا ہے، میں نے تو کسی کو دکھایا بھی نہیں ہے، ابھی لکھا ہے اور میں سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں. آپ کے علم میں یہ کیسے آیا کہ میں نے کیا لکھا؟ امام نے مسکرا کر کہا بس یہی تو تیری سمجھ میں آیا نہیں، یہی تو تیری سمجھ میں آیا نہیں. کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ بات سمجھ.
امام اور انسان میں فرق یہ ہے، مقرر کی زبان سے الفاظ نکلے، مصنف کی قلم سے الفاظ نکلے، جو جملے جو الفاظ نکلتے ہیں پہلے امام سے اجازت لیتے ہیں تب آتے ہیں باہر۔ امام سے اجازت لیتے ہیں، ورنہ میں سچ عرض کرتی ہوں نہ کوئی مقرر تقریر کر سکتا ہے نہ کوئی مصنف لکھ سکتا ہے۔ زبان پر الفاظ آتے ہیں تو اہل بیت کے اشارے سے آتے ہیں۔ اپنا تجربہ بھی بتا رہی ہوں بچوں کے لیے، جو بچیاں اور مائیں ان کی کہتی ہیں ہماری بچی کو حدیث سکھا دیجئے، ہماری بچی کو مجلس پڑھنا بتا دیجئے۔ ماؤں سے مجھے یہ کہنا ہے کہ پہلے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کر دیجئے، پہلے دل میں علی کی محبت پیدا کر دیجئے۔ اور جوانوں سے ہمیں کہنا ہے کہ جب تمہارے دل میں علی کی محبت پیدا ہو جائے تو اپنی ماؤں کے لیے دعا کیا کرو، صلوات بھیجیں محمد۔ بس عزیزو یہ بات ہو گئی، آج سفر کی ساتھ ہے، 3 دن اور رہ گئے۔ پہلی سفر سے 10 سفر تک کا یہ اشرا کسی اور کے نام نہیں ہے، ایک مظلوم یتیمہ کے نام ہے، اور وہ یتیمہ بھی کوئی اور نہیں، حسین کی یتیمہ ہے۔ یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، صرف باپ کا سایہ، جس کا باپ ختم ہو جاتا ہے اسے یتیم کہتے ہیں۔ لیکن عزیزو مجھے بتا دو کہ جس کا بھائی بھی ختم ہو جائے، جس کا چچا بھی مارا جائے، جس کا چھوٹا علی اصغر بھی شہید ہو جائے، جس کا گھر بار ختم ہو جائے، شہید ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آج اسی سکینہ کا دن ہے عزیزو، یہ حسین کی وہ مظلومہ ہے کہ جس کو 2 ناموں سے پکارا گیا ہے۔ توجہ سنیے گا، 2 ناموں سے۔ انشاءاللہ آپ سیریا کی زیارت کے لیے جائیں، شام کی زیارت تمام چاہنے والوں کو نصیب ہو۔ اور جب ہم جاتے ہیں سیریا اور شام کی زیارت، سب سے زیادہ زیارتیں شام میں ہیں۔ جناب سکینہ کے روضے کی زیارت جب ہم کرتے ہیں تو لوگوں نے آ کر کہا وہاں پر سکینہ تو لکھا ہی نہیں ہے، وہاں پر رقیہ بنت الحسین لکھا ہے۔ تو یہاں پر غلط فہمی ہو جاتی ہے، جناب سکینہ کی قبر کہاں ہے؟ یہ تو جناب رقیہ بنت الحسین لکھا ہے۔ آج ہمیں اپنی بہنوں کو بتانا ہے، ایک ہی بیٹی ہے جس کو حسین نے سکینہ کہا ہے، سجاد نے رقیہ کہا ہے، سجاد نے رقیہ کہا ہے۔ حسین کی یہ بیٹی ہے، سکینہ اس لیے کہا کیونکہ یہ حسین کے دل کا سکون ہے۔ حسین نے خود کہا یہ 4 سال کی بچی میرے دل کا سکون ہے، یہ میری سکینہ ہے۔ لیکن حسین کی شہادت کے بعد جتنی بار روئی ہیں سکینہ، سید سجاد پریشان ہو گئے ہیں۔ رقت طاری ہوتی تھی تو رکنے کا نام نہیں، رقت طاری ہوتی تھی۔ آپ نے مجلسوں میں سنا ہے کہ سید سجاد سے پوچھا گیا سب سے زیادہ مصیبت آپ کو کہاں پڑی، تو 3 مرتبہ کہا ہے الشام الشام الشام۔ یہ 3 مرتبہ کیوں کہا؟ اے فرزند رسول، یہ 3 مرتبہ آپ نے رو رو کر شام کا کیوں نام لیا؟ سید سجاد کہتے ہیں پہلی شام کی مصیبت تو یہ تھی کہ میری ماں پھوپھی بہنیں سر برہنہ دربار شام میں، واہ حسینہ واہ محمد واہ علیہ۔ اور دوسری مصیبت یہ تھی کہ بار بار سکینہ پر رقت طاری ہو جاتی تھی، سید سجاد پریشان ہو جاتے تھے، میری بہن رو رہی ہے، میری بہن رو رہی ہے۔ لفظ رقیہ بنا ہی ہے رقت کرنے والی، رونے والی، رقت کرنے والی۔ سب سے زیادہ سوال سید سجاد سے جناب سکینہ نے پوچھے، بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے، بھیا ہم اپنے وطن کب جائیں گے، بھیا دل چاہتا ہے کہ بابا آ کر رخساروں کے نیل دیکھ لیں، بابا بابا آ کر یہ گلے کا نشان تو دیکھ لیں، بھیا
अम्मू आते तो अपने कानों की लबों का बहता हुआ खून दिखाती, कभी बाप को याद कर रही हैं, कभी चचा को याद कर रही हैं, कभी भाई को याद कर रही हैं, कभी घर को याद कर रही हैं। क्या ऐसे भी यतीम होते हैं? हमने तो ये देखा है भैया कि जिस किसी का बाप खत्म हो जाता है उसके सर पर हाथ रखा जाता है, शफकत से हाथ फेरा जाता है, रुखसारों को चूमा जाता है, गले से लगाया जाता है। यतीम अपने को यतीम ना समझे, उसे एहसास यतीमी ना हो, लेकिन हाय शाम की यतीम सकीना जब नारा बुलंद करती थी, वाह हुसैना, वाह हुसैना, तो शिमर ताजियाना लेकर बढ़ता था। पुष्ट पर इतने ताजियाने पड़े कि पुष्ट से खून जारी हो गया, कुर्ता सकीना का खून में चिपक गया। यही तो वजह थी, यही तो वजह थी। और तीसरी मुसीबत ये है जब कैद खाने के अंधेरे को सकीना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, शाम के अंधेरे को सकीना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ये हुसैन की वो बेटी थी जो तारीकी से उलझती थी, अंधेरे से उलझती थी। हम रो रो के यही तो कहते हैं, अंधेरे घर में सकीना को मौत आई, अंधेरे घर में सकीना को मौत आई है। कैद खाने का अंधेरा सकीना की मौत बन गया। उलझती थी सकीना, ए भूपी अम्मा एक चिराग रोशन कर दीजिए, ए अम्मा एक चिराग रोशन कर दीजिए। अजीजों, वही तारीखें हैं, वो वक्त करीब आ रहा है कि जब सकीना की उलझन बढ़ती जा रही है। सैयद सज्जाद की तीसरी मुसीबत बताऊं, जब तीसरी मर्तबा कहा शाम का फर्जंद रसूल आपको क्या चीज़ मुस्तरिब कर रही थी, क्या चीज़ परेशान कर रही थी? कि जब मैं देखता था कि शाम होते होते मेरी बहन कैद खाने के दरवाजे पर आकर बैठ जाती थी, कैद खाने के दरवाजे पर आकर सकीना बैठती थी और राहगीरों को इशारे से बुलाती थी, आओ मेरी कहानी सुन लो, आओ मेरा दुख दर्द तो सुन लो, आओ मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ, आओ मेरी बात सुनो। कुछ लोग आ भी जाते थे और सुनते थे कि 4 बरस की बच्ची रो रो कर कह रही है कि तुमको नहीं मालूम कि हमारे बाबा हुसैन है, तुमको नहीं मालूम कि हुसैन नबी के नवासे आए, हम खानदान बनी हाशिम से आए, हम मदीने से आए हैं, करबला में हमारा घर लुट गया, हमारा भाई मारा गया, हमारा बाबा मारा गया, हमारा अम्मू मारा गया, हमारा घर जल गया, हमारी चादरें छिन गई, हमको असीर करके लाया गया। शाम होते होते जनाब सकीना का ये विर्द था। एक मर्तबा एक इंसान ऐसा आया कि जो अपनी ज़ौजा के साथ आ रहा था, उसने बच्चे की ये मासूम अदा देखी और उसने कहा ये कौन बच्ची है जो रो रो कर इशारे से बुला रही है, चलो चलकर देखें तो कि क्या कह रही है, क्या कह रही है। मोमिन और मोमिना दोनों आए, सकीना ने फरियाद शुरू कर दी, अपनी रुदात बताना शुरू कर दी, मेरा दिल घबरा रहा है इस कैद खाने में, दुआ करो कि मेरा बाबा मुझे लेने आ जाए, दुआ करो कि मेरा बाबा मुझे लेने आ जाए। मासूम बच्ची इस तरह तड़प तड़प कर कह रही है, घबराओ नहीं, परेशान ना हो, हमारे पास भी एक बच्ची है, कल हम उसको लेकर आएंगे, वो तुम्हारे पास आके बैठेगी, बातें करेगी, तुम्हारे पास आ जाएगी। उस दिन के बाद से विर्द हो गया इन दोनों शौहर और ज़ौजा का कि अपनी 4 बरस की बच्ची को लेकर आते थे और आकर कैद खाने के दरवाजे के पास ला के बिठा देते थे, हम जा रहे हैं, शाम को आकर तुमको ले लेंगे। इतनी बातें हुई कि दोस्ती हो गई। बच्चे बच्चों से बहुत जल्द मानूस हो जाते हैं। दोस्ती में इस आने वाली ने सकीना से पूछा, इतने दिन हो गए तुम यही कुर्ता पहने हो? इतने दिन हो गए तुम यही कुर्ता पहने हो, दूसरा कुर्ता तुम्हारे पास नहीं है? सकीना ने कहा था तो, लेकिन
हमारा सामान लूट लिया गया, अब हमारे पास चादर भी नहीं है, अब हमारे पास दूसरा कुर्ता नहीं है। जाने वाली बच्ची ने कहा अच्छा परेशान ना हो, कल जब हम आएंगे तो अपना कुर्ता लेकर आएंगे, कल जब हम आएंगे तो अपना कुर्ता ले आएंगे, तुम बदल लेना। गैरतदार खानदान की गैरतदार बीबी सकीना से किसने कहलवा दिया, किसने कहलवा दिया? नहीं नहीं लाना नहीं, लाने की जरूरत नहीं है, मैं बदल नहीं पाऊंगी, मैं कुर्ता पहनने। क्यों? तुम मेरी हम उम्र हो, हम उम्र हो, हम अपना कुर्ता ले आएंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं। कहा नहीं ये बात नहीं है, कहा हम तुमको लाके कुर्ता दे देंगे, तुम बदल लेना। इसरार बढ़ता रहा, हम लेके आएंगे। इधर से सकीना का इनकार, जाते जाते सकीना ने कहा तुम इसरार कर रही हो, लेकिन ये है कि हम पहन नहीं पाएंगे, हम पहन नहीं पाएंगे। चली गई, चली गई अजीजों। ये 9 सफर की शब थी, सफर की 10 तारीख आई। सकीना का इस्तराब बढ़ा, हुसैन का सर आया कैद खाने में। बेटी ने बाप से मुलाकात की, रुखसार पर रुखसार रख दिए, खामोश हो गई। बाबा मुझे ले लो बाबा, मैं आपके बगैर नहीं जी पा रही हूँ। खामोश हो गई कैद खाने में। हाय सकीना, हाय सकीना का शोर हुआ। बच्ची आई, एक कुर्ता अपने पहलू में दबाए हुए, आकर उसने 3 मर्तबा आवाज दी, सकीना हम आए हैं, सकीना हम आए हैं। पहली आवाज पर आ जाने वाली बीबी 3 मर्तबा आवाज दी, लेकिन सकीना का कोई जवाब नहीं आया। जब तीसरी मर्तबा आवाज दी तो हथकड़ियों और बेड़ियों की झनकार। एक बीमार कैदी कैद खाने के दरवाजे के पास आया। ए बीबी किसे पुकार रही हो? तुम्हारी सहेली, तुम्हारी चाहने वाली इस दुनिया से गुजर गई। आए वो हमारी बहन हुसैन की यतीमा, मेरी रुकैया सकीना इस दुनिया से गुजर गई। मैं तो उसके लिए कुर्ता लाई थी, कुर्ते की जरूरत नहीं है। अरे कफन भी पहना ना सका, अपनी बहन को उसी कुर्ते में दफन कर दिया। तुरबते सकीना बनी, बीवियों ने मातम किया। हाय सकीना, हाय यतीमा,